پروسیس سر جو یہ ریسنٹ ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے پیچھے ایک پورا تھاٹ پروسیس ہے، اور وہ تھاٹ پروسیس یہ ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارا جو بچہ ہے، اور یہ گلوبلی، پاکستان کا بچہ نہیں، گلوبلی جو اٹینشن ٹائم سپین ہے وہ بہت خطرناک حد تک گر گیا۔ آپ کو یاد ہوگا ہم بچپن میں پورا ایک ناول ایک سٹنگ میں بیٹھ کر 2-3 دن لگا کر پڑھ لیتے تھے۔ آج کا بچہ جو ہے وہ بالکل فوکس نہیں کر پا رہا۔ اچھا، میں بچوں کی بھی کیا ہی مثال دینی، یعنی ہمارے اس وقت آپ اور میں بھی کہیں اندر یہ بات جانتے ہیں کہ ریلز کی ایڈکشن اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ سم ٹائم ہم نہ چاہتے ہوئے بھی موبائل نہیں رکھ پاتے۔ تو میں اس چیز کو بہت دیکھتا ہوں، تو جو جین زی ہے اسپیشلی، جو میری آڈینس ہے، تو ان کو لے کر میں ہم لوگوں نے بیٹھ کر، میری اور میری ٹیم نے یہ پورا ایک پلان بنایا کہ ہمیں بچوں کا اب ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی اب یہ تو پرابلم ہو گیا، ریٹینشن ٹائم کم ہے بچوں کا، تو اب آپ کیا کریں، آپ کنٹینٹ چھوٹا بنائیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سولوشن نہیں ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی آپ کتنا شارٹ کر دیں گے؟ آپ کیا ایم بی بی ایس کو 3 دن کا کر دیں گے؟ یا آگے بچے نے کہیں نہ کہیں جا کر اس کو فوکس چاہیے، اس کو ریٹینشن چاہیے جو ایک ہونی چاہیے انسان میں۔ تو یہ ایک ایسا پرابلم ہے جس کو مجھے یہ لگا کہ میں اپنی ویڈیوز میں اگر جین زی وہ کنٹینٹ جو وہ ڈیلی بیسس پر دیکھ رہا ہے، جس میں پرفیکٹ ایڈیٹنگ ہوتی ہے، جیسے ریلز میں، شارٹس میں، ٹک ٹاک میں، کیوں نہ اس لیول کی ایڈیٹنگ کر کے ہم اس کو بڑا کلیورلی ویڈیوز کے اندر ڈالتے ہیں، لائک ایک اسپیسیفک انٹرول کے بعد جب ہمیں لگتا ہے کہ اب ریٹینشن ٹائم، اب بچہ جو ہے نا اپنا فوکس لوز کرنے والا ہے، تو اچانک سے ایک ہک آ جائے گا جو اس کو پھر کچھ دیر کے لیے انگیج کر دے گا، اور بھی اکثر ہم ایک ایسے کوشچن سے سٹارٹ کرتے ہیں جو اتنا انگیجنگ ہوتا ہے کہ بچہ اس کا آنسر دیکھنے کے لیے آخر تک دیکھتا ہے۔ تو یہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی اسٹریٹجیز ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں،